السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو آزمائش ہے وہ انسان پر کس طرح سے آتی ہے اور ہمیں ان آزمائشوں کو کس طرح ان پر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اس دنیا میں آزمائش میں مبتلا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جو کوئی بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش میں مبتلا ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ ہے ہی آزمائش کا گھر، یعنی کہ یہاں پر کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، بوڑھا ہو یا جوان، کوئی بھی شخص ہو، وہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اگر ہم غریب ہیں اور دوسرا سامنے والا شخص امیر ہے تو صرف ہم پر آزمائش آ رہی ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جس کو زیادہ دے دیتے ہیں، زیادہ مال عطا فرماتے ہیں، وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کو کم عطا کرتے ہیں وہ بھی آزمائش میں ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے صحت عطا کی ہے تو وہ بھی آزمائش میں ہے، اور اگر کوئی شفا والا ہے، یعنی کہ کسی کو اللہ رب العزت نے تندرستی یا بیماری عطا فرمائی ہے، تو دونوں آزمائش میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ دیکھنے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف آزمائش میں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ خوشی میں ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت خوشی دے کر بھی آزماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ انہیں آزمایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کون شخص ہے جو خوشی میں اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اور کون شخص ہے جو اپنے آپ کو غم میں اللہ رب العزت کو چھوڑتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان فرمایا ہے، اور ہمارے اللہ رب العزت کے قرآن پاک بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اعمالکم و اولادکم فتنۃ۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں بھی اتنی بڑی بات چھپی ہوئی ہے کہ جو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش کا سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صریح طور پہ واضح بیان کر دیا گیا ہے کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، صرف وہی آزمائش میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ زیادہ آزمائش میں مبتلا وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک زیادہ مال عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہماری اولاد ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان بہت سی چیزوں سے آزمایا جاتا ہے۔ کیا آپ اپنی اولاد کی وجہ سے کہیں اللہ پاک سے دور تو نہیں ہو رہے؟ بسا اوقات انسان اولاد کی محبت میں اللہ پاک سے دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم جس کنڈیشن میں بھی ہیں، چاہے ہم خوش ہیں، چاہے ہم دکھی میں ہیں، لیکن ہر کنڈیشن میں، ہر حالات میں ہمیں صرف اور صرف اللہ پاک کے قریب رہنا ہے۔ پھر ہماری آزمائش پر ہم پورا اتریں گے، اور یہ آزمائش اللہ رب العزت نے بنائی ہی اس لیے ہے، کیونکہ جو شخص غریب ہے وہ اس آزمائش میں ہوتا ہے کہ وہ غریب ہوتا ہے، تو اس لیے مال کو ڈھونڈنے میں، مال کو تلاش کرنے میں، مال کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں وہ اپنے غربت کی وجہ سے کہیں اللہ پاک سے تو دور نہیں ہو رہا۔ آج جو ہم پر پریشانیاں اور تکالیف آئی ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، بسا اوقات تو لوگ خودکشی کرنے پر اتر آتے ہیں، تو یہ اسی چیز کی وجہ سے ہے۔ یہ واضح اس کی ایک نشانی ہے واضح کہ آپ نے اللہ پاک کی آزمائش پر پورے نہیں اترا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی آزمائش پر پورا نہیں اتارا اور نہ ہی اس پر صبر کیا، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ اپنے فائنینشلی طور پر اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ یا تو خود زہر کھا لیتے ہیں یا پھر اپنے اولاد کو زہر کھلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے ایک آزمائش تھی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس آزمائش پر صبر کرتے اور مدد مانگنے کے لیے صرف اللہ پاک کے پاس آتے، حالانکہ ہم نے الٹا ہے اپنے اوپر ہی ایک اور کبیرہ گناہ چڑھا لیا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر خودکشی نہیں بھی کوئی شخص کرتا تو لیکن انسان غربت کی وجہ سے اور کم مال و دولت ہونے کی وجہ سے دوسرے غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی اتنا مال نہیں تھا، جو مال بھی ان کے پاس آتا وہ فوراً صدقہ کر دیتے تھے۔
اور اسی طرح ان کے اصحاب اور ان کے جو صحابہ کرام تھے ان کے گھر بھی 2 ماہ تک چولہا نہیں چلتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہر حال میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا کنیکشن برقرار رکھا اور دنیا کو انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ لیکن آج ہم اپنی خواہشات اور ضروریات کو اتنا زیادہ بڑھا لیتے ہیں کہ ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور اس آزمائش کی وجہ سے ہم اللہ پاک سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ایسا بالکل بھی بیوقوفیوں والا کام نہیں کرنا، کیونکہ اس سے ایک تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، دوسرا ہم جب اپنی پوری آزمائش پر نہیں اتریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں آگے کا جو سکون اور جو آگے کی کامیابی ہے اس سے دور کر دیا جائے گا۔ کیونکہ جب ہم انسان پوری طرح آزمائش پر اترتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے کلام پر عمل کرتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت میں کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے پھر جو شخص اس آزمائش پر عمل کرتا ہے اور ان آزمائشوں کو صبر کے ساتھ سہ جاتا ہے اور ان پر پورا اترتا ہے تو ان کے لیے پھر اللہ پاک نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، حالانکہ ہم اس چیز کو غور نہیں کرتے اور بے سود اسی چیز پر اللہ پاک کی ناشکری پہ ناشکری کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فلاں شخص کو اتنا مال دیا، مجھے تو اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ چیز جو ہے، یہ جب ہم اپنے ذہن میں نیگیٹیوٹی بٹھا لیتے ہیں اور بدگمانی جب اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو اس کی پھر یہ نحوست ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں دین اور جو اللہ پاک کا علم ہے، اللہ پاک کا دین ہے، وہ یہ سکھاتا ہے کہ چاہے وہ آپ کا خوشی کا وقت ہو یا چاہے غم کا، آپ نے اللہ پاک کو نہیں بھولنا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ غربت میں تو چلو مانتے ہیں نا انسان کہ وہ غربت کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا، لیکن خوشی میں بھی انسان اللہ پاک سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ خوشی میں انسان اتنا کترانے لگ جاتا ہے اور اتنا وہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا کر دیا، مجھے اتنی بڑی خوشی مل گئی، تو وہ اس پر اتراتا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ پاک کی آزمائش میں اسے مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہم کوئی بھی شادی میں دیکھیں تو ہم شادی میں جب ہم مصروف ہوتے ہیں یا شادی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا اس میں ہم اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں کہ ہمیں شادی کے دنوں میں، کسی کی شادی کے دنوں میں ہمیں اللہ پاک کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم تو ان دنوں میں نماز پڑھنا تک بھول جاتے ہیں، اور یہی تو اصل انسان کی آزمائش ہے، اور اسی کو آزمائش کہا گیا ہے کہ وہ انسان جو ہے خوشی میں ہو یا غم میں، غربت میں ہو یا امیری میں، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو بیمار ہوتا ہے تو وہ خود کو اتنا زیادہ نا امید کر لیتا ہے کہ بے یقین ہو جاتا ہے اللہ پاک کی ذات سے، حالانکہ اس آزمائش کا اصل طریقہ اور اصل جو اس کا فائدہ ہمیں ملنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بیماری میں بھی اپنے رب کو اتنا یاد کرتے کہ اللہ پاک ہم پر مہربان ہو جاتے اور خود بخود ہماری بیماری دور فرما دیتے، لیکن ہم نے اس بیماری کے ہوتے ہوئے اللہ پاک کا اور ناشکری کی کہ فلاں شخص تو اتنا صحت مند ہے، مجھے کیوں اللہ پاک نے بیمار کیا، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کو شیطان اندر لے کر آتا ہے، اور وہ شیطان ہی انسان کی زبان سے ایسے الفاظ بلواتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص صحت مند ہوتا ہے، صحت اور تندرست ہوتا ہے، بالکل ہٹا کٹا ہوتا ہے، اس کا دماغ اور اس کا ذہن اس نیگیٹو سوچ پر ہوتا ہے کہ جب مجھے اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کے نزدیک ہوں، میں اللہ کا بہت قریب ہوں، اور مجھے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اللہ پاک کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی حالانکہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے صحت اور تندرستی عطا ہی اس لیے کی ہے تاکہ وہ اس کے شکر میں اس کا سجدہ بجا لائے اور جتنا ہو سکے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اللہ کے آگے اس کی عبادات کرے۔ ہم اس کا الٹا غلط مطلب لے کر اللہ پاک کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ مجھے کیا ہونا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں فٹ فاٹ ہوں۔ حالانکہ ایسے ہی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ بات مشاہدے میں ہے کہ رات کو اچھا بھلا انسان سویا ہوتا ہے اور صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو یہ بھی ایک طرح یہ آزمائش ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے ہم بیمار ہوں یا صحت مند،
کوئی بھی ہمارے اوپر اچھا خوشی کا یا پھر غم کا وقت آ جائے، ہم نے اس آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ یہ دعا نہیں کرنی کہ یا اللہ ہمیں اس آزمائش سے باہر نکال دے، بلکہ یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جب ہم اس طرح اس آزمائش پر پورا اتر جائیں گے تبھی ہم اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی ہر آزمائش میں پورا اترنے کی اور کامیاب بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت میں اس کا اچھا نعم البدل یعنی جنت کی صورت میں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔